بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر رضوان یونس۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے مسلم رول ان انڈیا، یعنی کہ برصغیر پاک و ہند پر کن مسلمان حکمران خاندانوں نے حکومت کی اور ان میں کون کون سے بادشاہ یا سلاطین آئے۔ تو کل 6 خاندان تھے، یعنی خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات اور آخر میں عظیم مغلیہ خاندان۔ تو 1206 سے 1857 عیسوی تک مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ سب سے پہلے جو خاندان تھا اس کو سلیو ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے، یعنی اردو میں ہم اسے خاندان غلامہ یا مملوک خاندان کہتے ہیں۔ خاندان غلامہ نے 1206 عیسوی سے 1290 عیسوی تک تقریباً 84 برس برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی اور ان کے بانی سلطان قطب الدین ایبک تھے۔ لیکن اس خاندان کے جو اصل روح رواں تھے وہ سلطان شہاب الدین محمد غوری تھے، وہی غوری جن کے نام پر پاکستان نے اپنا میزائل غوری میزائل بنایا ہے، اور غوری نے جس ہندو راجا کو شکست دی پرتھوی راج چوہان، اس کے نام پر انڈیا نے اپنا پرتھوی میزائل بنایا ہے۔ تو شہاب الدین محمد غوری کا ہم مختصر ذکر کرتے ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری 1149 عیسوی میں خراسان کے علاقے غور میں پیدا ہوئے۔ خراسان موجودہ افغانستان کا پرانا نام تھا۔ اس وقت افغانستان اور اس کے سرحدی علاقے خراسان کہلاتے تھے، جس میں پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا، سابقہ فاٹا کا علاقہ اور اس طرح ایران کے کچھ سرحدی علاقے بھی اس میں شامل تھے۔ شہاب الدین محمد غوری کا اصل نام معز الدین تھا اور ان کے والد کا نام بہاؤالدین سام اول تھا۔ شہاب الدین محمد غوری اور ان کے بڑے بھائی غیاث الدین محمد کو کم عمری میں ہی ان کے چچا نے قید میں ڈال دیا، لیکن آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مل کر علاقے فتح کرنے شروع کر دیے، اور 1173 عیسوی میں سب سے بڑا ان کو جو بریک تھرو ملا، جو سب سے بڑی فتح تھی، وہ غزنی کی تھی۔ 1175 عیسوی میں شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان کا رخ کیا اور انہوں نے 1175 عیسوی میں پہلے ملتان کے حکمرانوں کو شکست دی اور اس کے بعد اچ شریف کو فتح کیا۔ اس کے بعد 1178 عیسوی میں پشاور کو فتح کیا۔ اسی طرح پھر وہ دریائے سندھ کے ملحقہ علاقے فتح کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے اور 1186 عیسوی میں لاہور کو فتح کر کے اسے اپنی اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان محمد غوری کا سب سے بڑا کارنامہ پرتھوی راج چوہان کو شکست تھی۔ پرتھوی راج چوہان اس وقت بہت بڑے راجا تھے ہندوستان کے۔ 1191 عیسوی میں ترائن کی پہلی جنگ میں پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین محمد غوری کا مقابلہ ہوا، لیکن اس جنگ میں غوری کی فوج کی تعداد صرف 12,000 تھی اور تیاری بھی اچھی نہیں تھی، اور جبکہ پرتھوی راج چوہان کی جو سوار فوج تھی صرف اس کی تعداد 2 لاکھ تھی، اور اس کے علاوہ 3,000 ہاتھی بھی اس کی فوج میں شامل تھے۔ تو اس جنگ میں جو جنگ ترائن کی پہلی جنگ تھی 1191 عیسوی میں، اس میں شہاب الدین محمد غوری کو شکست اور پرتھوی راج چوہان کو فتح حاصل ہوئی۔ شہاب الدین غوری نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی، اور اگلے سال پھر اسی میدان میں ترائن کی جنگ میں، جو دوسری ترائن کی جنگ تھی 1192 عیسوی میں، اس میں پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کیا۔ اس میں 1,20,000 فوج غوری کے ہمراہ تھی۔ پرتھوی راج چوہان نے دہلی کے راجا کھنڈے راؤ اور دیگر مختلف راجاؤں کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن اس جنگ میں انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ کھانڈے راؤ اور دیگر جو راجے تھے وہ اس جنگ میں قتل ہوئے، اور پرتھوی راج چوہان اس جنگ سے فرار ہو گیا، لیکن فرار کے دوران ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح 1192 عیسوی میں دہلی سے لے کر لاہور تک یہ سارے علاقے مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور اس کے بعد شہاب الدین محمد غوری نے سلطان قطب الدین ایبک کو برصغیر پاک و ہند میں اپنا نائب بنایا، اور انہوں نے 1192 عیسوی میں اجمیر شریف فتح کیا، یعنی سلطان قطب الدین ایبک نے، اور اجمیر شریف میں 2.5 دن کا جونپڑا کے نام سے ایک مسجد تعمیر کروائی، یعنی کہ جو 2 دن مکمل اور آدھے دن میں، یہ مطلب 2.5 دن میں وہ مکمل ہوئی، اس لیے اسے 2.5 دن کا جونپڑا کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا جو ڈیزائن تھا وہ افغانستان کے صوبہ ہرات سے تعلق رکھنے والے ایک ڈیزائنر
ابو بکر نے مرتب کیا تھا۔ تو 1192 عیسوی میں 2.5 دن کا جونپڑا تعمیر ہوئی۔ اس سے اگلے برس ایبک نے دہلی فتح کیا 1193 عیسوی میں۔ تو دہلی کی مکمل فتح کے بعد وہاں قطب مینار کی تعمیر شروع ہوئی، جس کو ٹاور آف وکٹری یا فتح کا مینار کے پہلے نام سے موسوم کیا گیا، اس کو یہ نام دیا گیا۔ قطب مینار کی تعمیر بعض مورخین کے نزدیک تقریباً 7 برس بعد 1200 عیسوی میں شروع ہوئی، لیکن زیادہ تر مورخین 1193 عیسوی پر اتفاق کرتے ہیں۔ قطب مینار دہلی میں سلطان قطب الدین ایبک نے اپنی فتح کی خوشی میں تعمیر کرنا شروع کیا، لیکن ان کی زندگی میں صرف اس کا جو تہ خانہ تھا 14.3 میٹر، صرف وہی وہ تعمیر ہو سکا۔ قطب مینار کی کل بلندی کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کی کل بلندی 72.5 میٹر یعنی 237.8 فٹ ہے، جبکہ اس میں 379 سیڑھیاں ہیں، اور اس کا جو بیسمنٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو بنیاد تھی یا تہ خانہ تھا وہ 14.3 میٹر گہرا تھا۔ یہ اس کی تعمیر کا جو تکمیل ہے وہ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں مزید اس کی 3 منزلیں بنائی گئیں۔ 1217 عیسوی میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، لیکن جب فیروز شاہ تغلق کا دور آیا تو اس میں 1368 عیسوی میں آسمانی بجلی قطب مینار پر گری، جس کی وجہ سے اس کا کچھ کافی حد تک نقصان ہوا۔ تو فیروز شاہ تغلق نے اسے دوبارہ تعمیر کر اس کی جو خستہ حالت تھی اس کو بہتر کرتے ہوئے 5ویں منزل بھی تعمیر کروائی، اور اس کے بعد 1505 عیسوی میں پھر زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے قطب مینار کو نقصان پہنچا۔ تو سلطان سکندر لودھی جو اس وقت حکمران تھے انہوں نے اس کی مرمت کروائی۔ پھر 1794 عیسوی میں پھر زلزلے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا، تو اس وقت کے جو برٹش انجینئر تھے میجر سمتھ انہوں نے اس کی تعمیر کروائی۔ 4 دسمبر 1981 عیسوی کو ایک بہت ہی المناک واقعہ ہوا، جب الیکٹرک شاک کی وجہ سے 45 افراد کی قطب مینار کی ٹاپ منزل پر بھگدڑ مچنے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر یہ اس کو لاک کر دیا گیا، بند کر دیا گیا عام زائرین کے لیے، صرف جو ٹورسٹ تھے ان کے لیے اس کو کھولا جاتا تھا، خاص طور پر جو بیرونی ممالک سے آتے تھے۔ تو قطب مینار کو جب شمس الدین التمش کے دور میں 1217 عیسوی میں مکمل کیا گیا تو انہوں نے اپنے مرشد سلطان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس کا نام قطب مینار رکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قطب الدین ایبک کے نام پر اس کا نام قطب مینار نہیں ہے، بلکہ زیادہ مورخین کے مطابق شمس الدین التمش نے اس مینار کو اپنے مرشد کے نام پر قطب مینار ڈکلیئر کیا تھا۔ تو اس کے بعد شہاب الدین محمد غوری کے اس عظیم جانشین قطب الدین ایبک نے بلند شہر اور میرٹھ کے علاقے بھی فتح کیے۔ اس کے بعد محمد بن بختیار خلجی نے بنگال کا علاقہ فتح کیا۔ شہاب الدین محمد غوری 15 مارچ 1206 عیسوی کو جہلم کے علاقے صحاوہ کے قریب جو ایک جگہ ہے دامیاک DAMAIK دامیاک، وہاں پر ان کو اس وقت رام لال کھوکھر، یہ ایک کھوکھر تھا جس نے آپ کو شہید کر دیا جب آپ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ تو جہلم کے قریب ہی آپ کا مزار بنایا گیا دامیاک کے علاقے میں، جو کہ صحاوہ جہلم کے قریب ہے۔ تو سلطان شہاب الدین غوری کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو لہٰذا ان کی عدم موجودگی یا وفات کے بعد سلطان قطب الدین ایبک نے باقاعدہ طور پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات کے 3 مہینے بعد 25 جون 1206 عیسوی کو، اور وہ 1210 عیسوی تک تقریباً 4 برس حکمران رہے۔ سلطان قطب الدین ایبک کا اگر ہم ذکر کریں تو سلطان قطب الدین ایبک 1150 عیسوی میں ترکستان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ بکتے بکاتے حضرت فخر الدین عبدالعزیز کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور انہیں امام ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا، اور آپ نیشا پور جو ایران کا شہر ہے اس علاقے میں مقیم تھے۔ تو پھر آپ کو غوری نے خرید لیا، اور آپ بکتے بکاتے غوری کے پاس یعنی پہنچے، اور انہوں نے آپ کی بہت اچھی تعلیم و تربیت کی، خاص طور پر عسکری تربیت، اور اپنا جانشین بھی بعد میں مقرر کیا۔ ایبک جو آپ کا نام کے ساتھ آپ کے لاحقہ لگتا ہے ایبک، اس کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں۔
کچھ کے نزدیک ایبک جو ہے یہ ایک ترک قبیلے کا نام ہے۔ منہاج السراج کی جو مشہور کتاب ہے طبقات ناصری، اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ ایبک ایک ترک قبیلہ تھا اور آپ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اس کے علاوہ مشہور اردو شاعر مرزا غالب کا تعلق بھی اسی ایبک قبیلے سے ہی تھا۔ لیکن کچھ مورخین کے نزدیک، خاص طور پر جو لین پول ہیں مشہور یورپین ہسٹورین، ان کے نزدیک لین پول چاند دیوتا کا لقب تھا یا نام تھا، تو اس کی وجہ سے اس علاقے میں وہ رہتے تھے اور اس مندر کے قریب، یا ان کے خاندان کے لوگ، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ایبک لگتا تھا۔ لیکن کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ایبک کا ایک ہاتھ شل تھا، ایبک کے معنی ہے شل ہو جانا، تو ان کے ہاتھ کی کچھ انگلیاں جو تھیں وہ کٹی ہوئی تھیں کسی جنگ کے دوران، تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ ایبک لگایا جاتا ہے۔ بہرحال سلطان قطب الدین ایبک نے 1206 عیسوی میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور لاہور کو اپنا پہلا پایا تخت بنایا۔ آپ نے 4 سال حکومت کی اور چگان کھیلتے ہوئے چگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے آرام شاہ حکمران بنے، جو 1210 عیسوی سے 1211 عیسوی تک خاندان غلامہ کے دوسرے حکمران تھے۔ انہوں نے صرف 8 مہینے حکومت کی۔ وہ خاندان غلامہ کے حکومت کرنے والے دوسرے کم ترین عرصہ تک رہنے والے حکمران تھے۔ اس سے سب سے کم حکومت رکن الدین فیروز شاہ، جو سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے تھے، انہوں نے 7 ماہ صرف حکومت کی تھی۔ آرام شاہ کو 1211 عیسوی میں سلطان شمس الدین التمش نے شکست دی۔ سلطان شمس الدین التمش خاندان غلامہ کے تیسرے حکمران تھے۔ وہ سلطان قطب الدین ایبک کے داماد بھی تھے۔ سلطان قطب الدین ایبک کی بیٹی شاہ ترکان ان کے نکاح میں تھیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے 1211 سے 1236 عیسوی تک تقریباً 24 برس برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ انہوں نے آرام شاہ کو دہلی کے قریب جوٹ کے مقام پر شکست دی اور برصغیر پر اپنا اقتدار مستحکم کیا۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ان کے ایک مرید نے وصیت پڑھ کر سنائی کہ خواجہ صاحب کا حکم تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جو 4 شرائط پہ پورا اترتا ہو۔ نمبر 1، اس نے کبھی اپنے ہوش و حواس میں یا بلوغت کے بعد تکبیر اولیٰ اس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، اس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، عصر کی سنتیں اس کی قضا نہ ہوئی ہوں، اور اس طرح اس نے کبھی کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو۔ تو پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، تو ایک نقاب پوش شخص آگے بڑھا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی میت کے قریب جا کر کہا کہ جانے والے تو چلے گئے لیکن جاتے جاتے ہمارا راز فاش کر گئے۔ تو جب انہوں نے جنازہ پڑھایا اور نقاب اتارا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ اس وقت کا برصغیر پاک و ہند کا مسلمان حکمران سلطان شمس الدین التمش تھا۔ تو سلطان شمس الدین التمش اپنی حکمرانی سے قبل بدایون اور بنارس کے علاقوں کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جیسا کہ قطب مینار کی تعمیر مکمل کروائی۔ اس طرح منگولوں کا بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ اس طرح کیا کہ جب جلال الدین خوارزم شاہ منگولوں کے حملے سے بچ کر برصغیر پاک و ہند آیا اور التمش سے پناہ چاہی تو التمش نے انہیں پناہ دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایران اور ہندوستان کی آب و ہوا میں بہت زیادہ فرق ہے، کہیں آپ کی صحت یہاں رہ کر خراب نہ ہو جائے۔ تو ایک سیاسی بیان کے ذریعے منگولوں کے خطرے کو ٹال دیا۔ سلطان شمس الدین التمش کی وفات 1236 عیسوی کے بعد ان کے بیٹے جو تھے رکن الدین فیروز شاہ، وہ چوتھے حکمران بنے۔ رکن الدین فیروز شاہ اخلاقی لحاظ سے اچھے نہیں تھے۔ شمس الدین التمش اپنی بیٹی ملکہ رضیہ سلطانہ کو حکمران بنانا چاہتے تھے، لیکن علماء کرام اور لوگوں کے اصرار پر انہیں مجبوراً پہلے جو انہوں نے ملکہ رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن آخری وقت میں جب شدید علیل تھے تو اپنے بیٹے کو لاہور سے بلایا اور انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو رکن الدین فیروز شاہ خاندان غلامہ کے چوتھے اور سب سے کم عرصہ تک حکومت کرنے والے حکمران تھے۔ صرف انہوں نے 7 ماہ حکومت کی۔ ملکہ رضیہ سلطانہ کو اس لیے شمس الدین التمش نے اپنا جانشین مقرر کیا کہ جب وہ گوالیار کے
مہم پر گئے تھے 1231-32 میں، تو اپنی عدم موجودگی میں اپنی سب سے بڑی بیٹی ملکہ رضیہ سلطانہ کو ہی دہلی میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا، جنہوں نے بڑی عقل مندی اور دانش مندی سے حکومت چلائی تھی، تو اس سے خوش ہو کر انہیں جانشین بنانا چاہا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ رکن الدین فیروز شاہ جب حکمران بنے تو ملکہ رضیہ سلطانہ نے اس پر احتجاج کیا، تو جو شاہ ترکان تھیں، جو رضیہ سلطانہ کی سوتیلی ماں تھیں، انہوں نے ان کو ہلاک کرنے اور کچھ کتب میں آتا ہے کہ پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن جمعے کی نماز میں اس کا انکشاف ہوا، تو انہوں نے رضیہ سلطانہ نے عوام کو اکٹھا کیا اور شاہ ترکان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا، اور رکن الدین فیروز شاہ جو ایک مہم پر گئے ہوئے تھے ان کو گرفتار کروا کے، یعنی رکن الدین فیروز شاہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، ان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور وہیں ان کا قتل ہو گیا۔ اس طرح رضیہ سلطانہ 1240 عیسوی میں خاندان غلامہ یا مسلمانوں کی 5ویں حکمران بنی، اور برصغیر پاک و ہند میں پہلی مسلمان خاتون حکمران تھیں۔ انہوں نے 1236 عیسوی سے 1240 عیسوی تک حکومت کی، تقریباً 4 برس، لیکن ان کے خلاف بہت ساری سازشیں شروع ہوگی۔ قطبی اور شمسی جو امراء تھے، خاص طور پر ان کی جو سازشیں تھیں بہت زیادہ اہم تھیں۔ قطبی اور شمسی امراء کا میں یہاں بتاتا چلوں کہ قطبی امراء سے مراد وہ امراء تھے جن کی ہمدردیاں سلطان قطب الدین ایبک کے خاندان کے ساتھ تھیں اور ان کا مرکز لاہور تھا، جبکہ شمسی امراء سے مراد وہ امراء تھے جن کی ہمدردیاں شمس الدین التمش کے خاندان کے ساتھ تھی، تو شمس الدین سے شمسی امراء بن گیا اور ان کا مرکز دہلی تھا۔ تو ان دونوں طبقات کے درمیان سرد جنگ جاری تھی کہ ملکہ رضیہ سلطانہ کے خلاف بہت ساری بغاوتیں شروع ہو گئی، تو انہوں نے ملک اختیار الدین جو ملک التونیہ کے نام سے مشہور تھے ان سے نکاح کیا 1240 عیسوی میں، لیکن وہ اپنے بھائی معز الدین بہرام شاہ جو ان کے سوتیلے بھائی تھے ان کے ہاتھوں 14 اکتوبر 1240 عیسوی کو قتل کر دی گئی، اور معز الدین بہرام شاہ نے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا اور وہ 5ویں حکمران بنے۔ معز الدین بہرام شاہ نے 1240 سے 1242 تک تقریباً 2 برس حکومت کی، لیکن آخرکار وہ بھی قتل ہوئے۔ اس کے بعد جو اگلے حکمران بنے وہ علاء الدین مسعود شاہ تھے، وہ جو 1242 سے 1246 تک حکمران رہے۔ ان کے بعد نیکسٹ حکمران ناصر الدین محمود تھے۔ ناصر الدین محمود نے 20 سال تقریباً حکومت کی، 1246 عیسوی سے 1266 عیسوی تک وہ ایک درویش صفت حکمران تھے۔ ان کی حکومت کے دوران جو اصل انتظام تھا وہ غیاث الدین بلبل یعنی ان کے وزیر اعظم کے پاس تھا۔ غیاث الدین بلبل میں ایک ترک غلام تھے۔ تو 20 سال حکومت کرنے کے بعد 1266 عیسوی میں ناصر الدین محمود کو زہر دے دیا گیا۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبل 9ویں حکمران بنے خاندان غلامہ کے۔ انہوں نے 1266 سے 1287 عیسوی تک تقریباً 21 برس حکومت کی۔ غیاث الدین بلبن کا اصل نام بہاؤدین تھا، اور وہ جو عمرہ چہلگانی سے مراد وہ 40 عمرہ یا ترک غلام تھے جو شمس الدین التمش کے دور سے چلے آ رہے تھے، اور ان کی مرضی سے بادشاہ بنتے اور قتل کر دیے جاتے، یا دیگر جو حکومتی تبدیلیاں ہوتی وہ عمرہ چہلگان فارسی زبان میں 40 کو کہا جاتا ہے، تو یہ 40 عمرہ یا وزراء تھے، تو یہ بادشاہ گھر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو غیاث الدین بلبل نے ان کو چن چن کر قتل کیا اور ان کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ غیاث الدین بلبن بہت ہی دلیر اور بے باک قسم کے حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بلڈ اینڈ آئرن پالیسی کا آغاز کیا، یعنی خون اور آہن یعنی لوہے کے پالیسی۔ انہوں نے اپنے دشمنوں پر انتہائی زیادہ سختیاں کی۔ ان کے دربار میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی مورخ نے کسی درباری کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس قدر روب ہوتا تھا ان کے دربار میں۔ غیاث الدین بلبن پہلا برصغیر کا مسلمان حکمران ہے جس نے اپنے لیے ذل الہی یعنی شیڈو آف دا گاڈ یا خدا کے سائے کا لقب اختیار کیا۔ اس کے بعد علاوہ سجدے کی رسم دربار میں سب سے پہلے انہوں نے نہیں شروع کی، یعنی کہ بادشاہ کو جو بھی دربار میں آتا پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا، اور اس طرح پائے بوس یعنی پائے میں نہیں پاؤں اور بوس میں نہیں بوسہ دینا یا چومنا، پائے بوس پاؤں یا قدموں کو چومنے کی رسم بھی سب سے پہلے غیاث الدین بلبل نے ہی اپنے دور میں متعارف کروائی۔ اس کے علاوہ منگولوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ 1279 عیسوی میں منگولوں کو شکست دی، لیکن منگولوں نے پھر جب دوبارہ حملے کیے تو 1286 عیسوی میں
غیاث الدین بلبن کا بیٹا محمد خان منگولوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو گیا، جس کا بہت زیادہ صدمہ لیا غیاث الدین بلبن نے، اور اس کا جو لوہے جیسا مضبوط جسم تھا وہ چند ہی دنوں میں یا مہینوں میں ریت کی دیوار بن گیا، اور غیاث الدین بلبن کا 1287 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ غیاث الدین بلبن جو تھے وہ اپنے پوتے معز الدین کیقباد جو بغرا خان کے بیٹے تھے، یعنی کہ معز الدین کیقباد پوتے تھے غیاث الدین بلبن کے، ان کو حکمران بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کے لیے پہلے تیار نہیں ہوئے۔ بغرا خان چاہتے تھے کہ وہ خود حکمران بنے، لیکن جب غیاث الدین بلبن نے یہ دیکھا تو انہوں نے محمد خان کے بیٹے خیسرو کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن اسے لوگوں نے مسترد کر دیا، اور جو اس وقت دہلی کے کوتوال تھے فخر الدین، انہوں نے معز الدین کیقباد کو ہی تخت پر بٹھایا، لیکن 3 سال حکومت کرنے کے بعد معز الدین کیقباد کو قتل کر دیا گیا، اور کیومرس جو غیاث الدین بلبن کے پوتے ہی تھے ان کو تخت پر تخنشین کیا گیا، لیکن فوج کے سپہ سالار جلال الدین فیروز خلجی نے کیومرس کو قتل کر کے اس کی لاش دریا میں پھینک دی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 3 برس تھی، یعنی کیومرس کو صرف 3 برس کی عمر میں حکمران بنایا گیا تھا، جبکہ معز الدین کیقباد جو آخری حکمران تھا خاندان غلامہ کا، تو اس کو اس حکمرانی کے وقت اس کی عمر صرف 17 برس تھی۔ تو یہ خاندان غلامہ کے کل 10 حکمران تھے، اور مورخین کے مطابق ان 10 حکمرانوں میں سے 7 قتل ہوئے۔ صرف سلطان قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن وہ 3 حکمران تھے جن کی طبعی وفات ہوئی، باقی سارے 7 حکمران کو یا تو قتل کیا گیا یا انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ تو اگر ترتیب دیکھیں تو میں ایک دفعہ ترتیب آپ کے لیے دوبارہ دہرا دوں۔ خاندان غلامہ کے حکمران نمبر 1 سلطان قطب الدین ایبک، نمبر 2 آرام شاہ، نمبر 3 سلطان شمس الدین التمش، نمبر 4 رکن الدین فیروز شاہ، نمبر 5 ملکہ رضیہ سلطانہ، نمبر 6 معز الدین بہرام شاہ، نمبر 7 علاء الدین مسعود شاہ، نمبر 8 ناصر الدین محمود، نمبر 9 غیاث الدین بلبن، اور نمبر 10 معز الدین کیقباد۔ کیومرس چونکہ تخت پر بیٹھنے کے کچھ دن بعد ہی انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اس وقت ان کی عمر صرف 3 برس تھی، یہ بھی بالکل بچے تھے، بچپن تھا، اس لیے ان کی حکومت کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تھے خاندان غلامہ کے حکمران اور ان کا مختصر تعارف۔ اس دوران بہت ساری عمارات بھی تعمیر ہوئی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ 2.5 دن کا جھونپڑا تعمیر کیا گیا، قطب مینار تعمیر ہوا، اس کے علاوہ مسجد قوت الاسلام، یہ ایک بہت عظیم مسجد تھی جو دہلی میں سلطان قطب الدین ایبک نے 1197 عیسوی میں تعمیر کروائی، اور یہ بہت ہی خوبصورت مسجد تھی۔ بہت سارے ہندو مورخین اس پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہ من گھڑت اعتراض ہیں، کہ قطب الدین ایبک نے 27 مندروں کی جو تعمیراتی چیزیں تھیں، چاہے وہ پتھر تھے یا فرنیچر تھا، ان کو اکھاڑ کر اس مسجد میں لگایا، جس کے بالکل شواہد نہیں ملتے، جو کہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ تو مسجد قوت الاسلام، جس کو قبۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مائٹ آف اسلام یا پاور آف اسلام، تو یہ انہوں نے 1197 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ اس دور کی جو 2 مشہور کتابیں تھیں، ایک طبقات ناصری جسے منہاج السراج نے تحریر کیا، اور اس کے علاوہ تاج المعاصر جسے خواجہ حسن نظامی نے مرتب کیا۔ اور یہ تاج المعاصر جو تھی، یہ ہندوستان میں لکھی جانے والی پہلی محفوظ کتاب تصور کی جاتی ہے، کہ یہ اس کا پورا یعنی اپنی اصلی حالت میں یہ پائی گئی تھی، اور اسے مرتب کرنے کے بعد بھی اسے محفوظ رکھا گیا تھا۔ تو یہ تھی خاندان غلامہ، اس کے خاندانوں کی ہسٹری، اس کے دور میں ہونے والی کچھ تعمیرات اور کتب کا ذکر۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے خاندان خلجی کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔